السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت سے درود کریم پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے فضائل و مناقب سے نوازا ہے۔ آپ کی فضیلت میں بہت سی باتیں ہیں، مگر شاید آپ کی فضیلت میں یہ بات ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کی سب سے محترم اور سب سے اعلیٰ ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا۔ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابراہیم علیہ السلام کی دین کی پیروی کیجیے۔ چونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، آپ نے اپنی ساری زندگی دین کے لیے قربانیوں میں صرف کی تھی۔ آپ کی اسی فضیلت کی وجہ سے، اسی مرتبہ کی وجہ سے یہودی بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی بھی دعویٰ کرتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، اور مشرکین بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سب کا رد کرتے ہوئے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی تھے اور نہ ہی وہ مشرک تھے، بلکہ وہ کیا تھے؟ سچے مسلمان تھے، یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والے مسلمان تھے۔ سامعین محترم، ملت ابراہیمی کی پیروی کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، اور ہر مسلمان ملت ابراہیمی کی پیروی کیسے کر سکتا ہے؟ اسے قرآن و سنت کے نالج کی ضرورت ہے کہ کون سی ایسے احکام ہیں جس پر ابراہیم علیہ السلام چلے اور ان پر ہمیں چلنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی کی اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، ہم نے حکم جاری کیا آپ کو کہ ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنی ہے، اس لیے کہ وہ مشرک نہ تھے۔ اسی طرح سورہ حج کے اندر ارشاد فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور اللہ کی راہ میں اس طرح جد و جہد کرو جیسے جد و جہد کرنے کا حق ہے۔ هو اجتباکم، اس اللہ نے تمہیں منتخب فرمایا، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین کے معاملے میں تم پر اس نے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر کاربند رہو، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر کاربند رہو۔ فرمایا هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے بھی آپ کا نام انہوں نے مسلمان رکھا، اور اس قرآن کریم کے اندر بھی اے ملت ابراہیمی کے پیروکاروں آپ کا نام کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ سورہ انعام میں اس کو شکر و امتنان کے پہلو سے یوں ارشاد فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دو کہ بے شک میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، دینا قیما، ایسا دین جو بالکل راست ہے،
بالکل سیدھا پکا پختہ دین. جی اور فرمایا کہ ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو بالکل یکسو تھا اور وہ کیا مشرکین میں سے نہ تھا. بلکہ ایک مقام پر تو اللہ رب العزت نے ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام کو ایک شخصیت کو پوری امت اور پوری جماعت قرار دیا کہ اتنے بڑی ہستی، اتنے بڑی شان کے مالک ہیں، گویا وہ اکیلے ہی پوری جماعت کی طرح تھے. اپنی قوم کے ساتھ ٹکر، اپنی قوم کو دعوت تبلیغ، نمرود کو دعوت تبلیغ اور دیگر جتنے بھی یعنی ان پر امتحانات آئے، آزمائشیں آئیں، وہ ایسی تھی کہ ان اکیلوں نے ایسے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا اور اللہ کے ہر حکم پر پورا اترے جیسے ایک پوری جماعت ہوتی ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں سورہ آل عمران میں اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کہہ دو کہ اللہ نے بالکل سچ فرمایا ہے، اس لیے ملت ابراہیمی کی پیروی کرو جو بالکل یکسو تھا. وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہ تھے. جا بجا اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ مشرک نہیں تھے، شرک کرنے والوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، شرک کرنے والے نہ تھے. کہیں وما کان من المشرکین، کہیں ولم یکن من المشرکین، کہیں کون سا سیگا، کہیں کون سا، کہ وہ مشرک نہ تھے. ملت ابراہیمی سے بے رغبتی اختیار کرنے کو اللہ نے بے وقوفی قرار دیا ہے. فرمایا قرآن کریم کے اندر وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ملت ابراہیمی کی پیروی سے بے رغبتی اختیار کرنے والا، اعراض کرنے والا صرف وہی ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہو. اور ایک معنی اس کا یہ بھی بنتا ہے کہ وہی ملت ابراہیمی کی پیروی سے اپنے آپ کو دور رکھ سکتا ہے جسے خود اپنی پہچان ہی نہیں ہے. الا من صفی نفسہ ایک معنی ہے کہ اپنے آپ کو اس نے بیوقوف کر لیا، پاگل بنا لیا. دوسرا ہے کہ اس نے اپنی ذات کو پہچانا ہی نہیں، اس کی کیا شان ہے انسانیت کے حوالے سے، اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اس نے اسے پہچانا ہی نہیں. اگر وہ اسے پہچانتا تو وہ پھر پروردگار عالم کے سامنے ہی اپنا سر جھکاتا، وہ پھر دائیں بائیں گھٹنے نہ ٹیکتا، ماتھا نہ ٹیکتا، پتھر نہ چاٹتا، نمک نہ چاٹتا، بلکہ وہ اللہ ہی کے حضور یکسوئی کے ساتھ اپنے ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرتا. اور فرمایا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھی چن لیا اور آخرت میں وہ نیکوکاروں کے اندر ہوں گے. میرے بھائیوں ملت ابراہیمی کی پیروی کس شے کا نام ہے، کس چیز کا نام ہے، کس مقام اور مرتبہ کا نام ہے؟ وہ یہ ہے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی ہم نے کس چیز میں کرنی ہے. نمبر ایک کہ ابراہیم علیہ السلام نے نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اپنے اللہ کو سمجھا، تو ہم نے اس ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے اپنا ہر مسئلہ اپنے اللہ کے حضور پیش کرنا ہے. نفع اور نقصان کا مالک اپنے اللہ کو سمجھنا ہے، مشکلوں اور پریشانیوں میں اپنے اللہ کے حضور گڑ گڑانا ہے. چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا اور اپنی قوم کو یہ پوچھا اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، اے ابا جان آپ اور اے میری قوم، آپ یہ کس کی عبادت کرتے ہو، کس کے سامنے ماتھے ٹیکتے ہو، کن سے اپنی مشکلیں حل کرواتے ہو، ہاں جی نظر و نیازیں کس کے سامنے دیتے ہو. قالوا نعبد اصناما، تو قوم کہنے لگی کہ کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں. فنظل لها عاکفین، اور ہم انہی کی سیوا کرنے میں لگے رہتے ہیں. کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم رات دن کے اپنا گزار دیتے ہیں. قال هل يسمعونكم اذ تدعون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جن کی تم پکارتے ہو؟
بھئی یہ تمہاری سنتے بھی ہیں، جو تم ان کے سامنے ماتھے ٹیکتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، تمہاری بات کو سنتے بھی ہیں۔ فرمایا او ینفعونکم او یضرون، کیا تمہیں یہ نفع بھی دیتے ہیں یا تمہیں یہ نقصان پہنچانے کی قدرت بھی رکھتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وہی جواب دیا، بھئی نفع نقصان تو کوئی نہیں دیتے، اپنے ابا جان دادا جان کو ایسے ہی کرتا ہوا دیکھا اور وہی حرکتیں ہم بھی کرتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر قائم ہیں، آباء و اجداد کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ چنانچہ وہ کہنے لگے کہ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون، کیا تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی ہے جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے ہو؟ فرمایا فإنهم عدو لي إلا رب العالمین، یہ سب تو میرے دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے، وہی میرا خیر خواہ ہے، وہی مجھے سیدھے راستے پر چلاتے ہوئے کامیابی کی طرف چلا رہا ہے، اور یہ تو میرے دشمن ہیں، یہ مجھے اپنے اس رب العالمین سے دور کر رہے ہیں، اس کے ہاں مجھے مجرم ٹھہرائیں گے، لہذا میں اس ایک اللہ کی پوجا کروں گا جو سیدھے راستے پر چلاتے ہوئے کامیابیوں سے نوازے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مقدسہ کا ایک خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ جب آپ باپ کی ہدایت کے لیے پوری کوشش کر چکے، باپ نے گھر سے نکالنے پر مجبور کر دیا، تو آپ نے اپنے باپ کے لیے بخشش طلب کرنے کی اجازت چاہی اللہ کے حضور، اور اجازت چاہنے کے ساتھ یہ بھی فرما دیا وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اے میرے ابا جان میرے پاس کوئی اختیار اور ملکیت نہیں ہے کہ میں آپ کو ہر صورت میں بخشوا کر رہوں گا، یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ میں اللہ سے دعا ضرور کروں گا اے اللہ میرے ابا جان کو بخش دے، اور اللہ قرآن کی میں کہتے ہیں کہ وہ بھی وعدہا ایاہ، ایک وعدہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے ابا کے ساتھ، جب تک اللہ نے اجازت دی دعائے بخشش مانگتے رہے، جب حکم آ گیا بس، پھر اس کے بعد دعائے مغفرت بھی ختم کر دی۔ فرمایا ابا جان میں آپ کو ہر حال میں بخشوا کے ہی چھوڑوں گا، یہ میری ملکیت میں نہیں ہے۔ اور آج دیکھیں ہم جن کی جیبیں ہم خود بھرتے ہیں، جی جن کے ڈھول ڈمکوں کے لیے اور جن کے یہ نچوانے نچونے کے لیے ہم خود جیب سے پیسے جا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو بس ان کے لڑ لگ گئے ہیں، بس اب یہ جنت میں ڈال کر ہی چھوڑیں گے، اب یہ ہمیں جنت سے پیچھے نہیں رکھ سکتے۔ پھر ہم کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا ہے کہ اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو لے کر نہ جاؤں۔ اور ایک نبی کیا کہہ رہے ہیں، ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے نا، ہم نے زندگیاں کہانی قصوں پہ ڈال دی ہیں، ہم نے یہ جھوٹے من گھڑت قصوں کے اوپر اپنا ایمان رکھ دیا ہے، ہم نے اللہ کا کلام پڑھا کہاں، ہم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پرکھا اور دیکھا کہاں کہ پتہ چلے کہ اصل حکم کیا ہے، اصل دین کیا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، حاجت روا اور مشکل کشا ابراہیم علیہ السلام صرف اللہ ہی کو جانتے تھے، اللہ ہی کو سمجھتے تھے۔ چنانچہ جب 90 سال یا 95 سال یا 100 سال کی عمر کو پہنچے، اولاد سے محروم تھے، اولاد نہ تھی، تو صرف اور صرف اللہ کے حضور دعا اور التجا کی، ربی ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما، اے میرے رب مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ اللہ کے حضور گڑ گڑائے، یہ سبق دے گے اپنی ملت کی پیروی کرنے والے کے لیے کہ جب بھی اولاد کی ضرورت پڑے گی تو اللہ کے حضور ہی گڑ گڑانا ہے، کیونکہ وہی اولاد دینے پہ قادر ہے۔ علاج علیحدہ چیز ہے، دنیا دار الاسباب، علاج ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو کہنا کہ ان کے پاس اختیار ہے، اور شرک کسے کہتے ہیں بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو ایسا نہیں کیا،
نہ آدم علیہ السلام کو پکارا، نہ نوح علیہ السلام کو پکارا، ہاں جی، نہ جبریل علیہ السلام کو پکارا، نہ کسی اور کو پکارا، بلکہ کیا کہا؟ ربی ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، اے میرے اللہ، مجھے اپنے حضور سے ایک نیک بیٹا عطا فرما۔ اور ابراہیم علیہ السلام رازق بھی اللہ کو سمجھتے تھے، خالق بھی اللہ کو، وہی پیدا کرنے والی ذات ہے، وہی عطا کرنے والی ذات، اور رازق بھی اللہ کو سمجھتے تھے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اس کے رہنے والوں کو اپنے ہاں سے ہر طرح کے پھلوں میں سے رزق عطا فرما۔ اللہ کو رازق سمجھتے ہوئے اللہ کے حضور دعا فرمائی، بیاباں علاقہ، بیوی اور بیٹے کو چھوڑا کچھ بھی نہیں تھا وہاں، نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ گھاس، نہ سایہ، نہ درخت، وہی ساتھ جو تھوڑا سا کھانا لے کر آئے سفر کے دوران، اور اللہ کے حضور دعا فرمائی اے اللہ تو رازق ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، اس کے رہنے والوں کو ایسا رزق عطا فرما کہ جو ان کی محنت پہ نہ ہو، تیرے فضل سے ہو، کھیتی باڑی نہ کریں، محنت نہ کریں، دنیا کی طرف نہ لگ جائیں، بلکہ یہ تیرے گھر کے اندر اس کی رکھوالی اور اس کی دیکھ بھال، وہ وہاں عبادت کریں، اور تو انہیں ہر طرح سے رزق عطا فرما۔ آج تک اس دعا کی برکت سے آپ وہاں دیکھیں گے پوری دنیا کا ہر میوہ، ہر پھل، ہر طرح کا رزق 12 مہینے میسر ہوتا ہے، اور اس جگہ پہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام شرک سے کوسوں دور تھے، وہ یا اللہ مدد کرنے والے تھے، وہ اپنی مشکلوں میں اللہ کے حضور گڑ گڑاتے تھے، اپنی پریشانیوں میں اللہ کی طرف توجہ کرتے تھے، اپنی مشکلات کا حل اللہ کے ہاں سے انہیں پتہ تھا اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور دیکھیے بیٹا ہونے کی صورت میں والد سے ادب کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، یہ ہے ملت ابراہیمی کی پیروی، کہ آپ بیٹے ہو تو والدین کے ساتھ ادب احترام کیسا ہو۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، باپ نے کہا تو مجھ سے جدا ہو جا، نکل جا میرے گھر سے، تو بیٹا کیا کہنے لگا؟ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو باز نہ آیا اپنے ان کاموں سے، دعوت حق دینے سے، بتوں کی پوجا کو روکنے سے، تو ہم آپ پر رجم کریں گے، آپ پر ہم پتھر برسائیں گے۔ تو بیٹا کیا کہنے لگا؟ قال سلام علیک، اے ابا جان آپ پر سلامتی ہو۔ باپ کہتا ہے کہ نکل جا میرے گھر سے، پتھروں کی بارش کر دیں گے آپ کے اوپر، سزا دیں گے آپ کو، نکال دیں گے اپنے علاقے سے، اپنے گھر سے، اپنے شہر سے۔ بیٹے میں یہ نہیں کہا تو بڑا آیا کڈن والا، کر کے دکھا، نہیں، بلکہ اپنی پیروی کرنے والوں کو بتایا کہ باپ کسی رنگ کا کیوں نہ ہو، کسی نسل کا کیوں نہ ہو، کسی مذہب کا کیوں نہ ہو، اس کا ادب و احترام نہیں چھوڑنا۔ قال السلام علیک، کہ ابا جان آپ پر سلامتیاں ہوں۔ سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں اللہ سے آپ کے بارے میں بخشش طلب کرتا رہوں گا، کیونکہ وہ اللہ میرے اوپر بے حد مہربان ہے۔ اور والدین سے حسن تکلم، کیا خوبصورت انداز۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، توجہ کیجئے گا، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اے میرے ابا جان، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، آپ ایسے بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں، عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، اور نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، شیئا ذرا برابر بھی۔
اور فرمایا یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابا جان بلا شبہ میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی ہے، میرے پاس علم حق ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میرے اتباع کیجئے، میری فرما برداری کیجئے، میرا کہا مانیے، میں آپ کو بالکل سیدھے راستے پر لگاؤں گا، صحیح مسئلہ بتاؤں گا آپ کو، میری سنیے، میری بات مانیے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا شیطان کی پوجا نہ کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، شیطان نے تو اپنے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس کی عبادت نہ کیجئے، اس کی بات نہ مانیے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابا میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو رحمان کا عذاب نہ کہیں آ لے، آپ کو اللہ کی طرف سے عذاب نہ پہنچے، فتکون للشیطان ولیا، تب پھر آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے، شیطانی راستے پر چلیں گے، اس کے دوست بنیں گے، اللہ کا عذاب آپ پکڑے گا۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو باپ کہنے لگے کیا تو میرے خداؤں سے منہ موڑ رہا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا میں تجھے رجم کروں گا، میری نظروں سے دور ہو جا۔ لیکن انہوں نے کہا اے ابا جان آپ پر سلامتی ہو، آپ کو اللہ اپنی سلامتی نصیب فرمائے، آپ امن امان کے اندر رہیں، آگے سے سخت جواب نہیں دیا، اور والدین کے لیے ڈھیروں دعائیں کی، ڈھیروں دعائیں اسی طریقے سے فرمایا وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اے اللہ میرے باپ کو معاف فرما، بے شک وہ رائے راست سے ہٹے ہوئے، وہ سیدھے راستے سے ہٹ چکے ہیں، اللہ تو انہیں بخش دے، انہیں معاف فرما۔ اور ایک جگہ فرمایا رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو معاف فرما، اور ان سارے کے سارے مومنوں کو بھی معاف فرما، اور حساب کے دن سب کو معاف فرمانا۔ یہ دعا فرمائی، اور صرف والد کے لیے ہی نہیں، اولاد کے لیے بھی مثالی باپ، والد کے لیے مثالی بیٹے، اولاد کے لیے مثالی باپ۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے جس سوسائٹی کا انتظام کیا اولاد کو بسانے کے لیے، وہ اللہ کے حرمت والے گھر کے پاس تھی۔ ارشاد فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کو غیر کھیتی والی جگہ، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس غیر کھیتی والی جگہ میں نے ان کو آباد کر دیا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تاکہ یہ تیری نماز قائم کریں، تاکہ یہ تیری عبادت کریں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ مجھ کو اور میرے بیٹے کو اپنا فرما بردار بنا، اپنے سامنے سر خم تسلیم کرنے والا بنا۔ ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور میری جو اولاد ہے میری اولاد کو بھی ایک ایسی امت بنا جو تیرے سامنے سر خم تسلیم کرتی رہے۔ اسی طرح فرمایا ان کے لیے رزق کی دعا مانگی اولاد کے لیے، وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اے اللہ میری اولاد کو رزق عطا فرمانا تاکہ یہ تیری نعمتوں پر شکر ادا کرے۔ اور نیکی کے کاموں میں اولاد سے مشورہ طلب کیا، یہ بتانے کے لیے کہ میری ملت کی پیروی کرنے والوں اپنی اولاد سے نیکی کے کاموں میں یا گھریلو معاملات کے اندر مشورہ طلب کر لیا کرو، اس سے اولاد باپ کی اطاعت کے اندر اضافہ کرتی ہے، فرما برداری کے اندر اور آگے چلتی ہے کہ ابا جان نے میرے سے پوچھ لیا۔ اور یہ ملت ابراہیمی کے پیروکاروں کے لیے ایک سبق ہے۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کیجئے تو آپ نے اپنے بیٹے سے مشورہ طلب کیا، فرمایا یا بنیا
انی ارا فی المنام، اے میرے بچے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک کا ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے، تو کیا رائے دیتا ہے؟ میں تو خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا بھی نبی کا تھا، فرمایا قال، بیٹا فرمانے لگا، اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم ہے اسے کر گزریے، اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے حکم کو پورا کر دیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والا مجھے پائیں گے۔ اسی طریقے سے نیکی کے کاموں میں اولاد کو اپنے ساتھ شامل کرنا، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی خاصیت تھی، مشورہ طلب کرنا اور نیکی کے کاموں میں ساتھ شامل کرنا، کہ اگر میں نیک کام کر رہا ہوں میرا بیٹا بھی میرے ساتھ ہو۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادوں کو کھڑا کیا اور دعا فرمائی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہمارے اس عمل کو اپنے حضور میں قبول کر لیجئے گا، بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت کرنے سے بچائے رکھنا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، کیونکہ ان بتوں کی پوجا کرنے والوں کو بہت ساروں نے گمراہ کر دیا، گمراہ ہو گئے ان کی وجہ سے، اے اللہ مجھے میری اولاد کو گمراہ نہ کرنا بلکہ اپنی خالصتاً عبادت کرنے کی توفیق دینا۔ اور ملت ابراہیمی کے پیروکاروں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنی قوم کی فکر کریں، ان کو دعوت و تبلیغ کرتے رہیں، ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سناتے رہیں گاہے بگاہے، یہ بھی ملت ابراہیمی کے پیروکاروں کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اذ قال له ربه اسلم، جب اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو کہ فرما بردار ہو جا، حکم بردار ہو جا، سر خم تسلیم کر لے، قال اسلمت، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں فرما بردار ہوتا ہوں لرب العالمین، سارے جہانوں کے پروردگار کے سامنے۔ قال اسلمت کہہ دیتے اتنا ہی کافی تھا، اسلم قال اسلمت جواب اتنا ہی کافی ہے، لیکن آگے لرب العالمین کا اضافہ کرتے ہوئے امت کو یا ملت کے پیروکاروں کو بتا دیا کہ میرا سر خم تسلیم کرنا اس لیے ہے کہ وہ حق رکھتا ہے اس بات پر کہ میں اس کے سامنے سر خم تسلیم کروں، اس لیے کہ وہ جہانوں کا رب ہے، اس لیے کہ سارے جہان کو پالنے والا ہے، سارے جہان کا خالق و مالک ہے، وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ میں اس کے سامنے سر خم تسلیم کروں، وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ میں مسلمان بن کر رہوں، وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ میں اس کے ہر حکم کی فرما برداری کروں۔ ایسے ہی نہیں کہ اس نے کہہ دیا کہ میں نے کر لیا، نہیں، بلکہ وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کیونکہ وہ جہانوں کا رب ہے، یہ ہے اصل بات۔ وہ خالق و مالک اپنے پیدا کرنے والے کو اپنے سامنے جھکنا پسند فرماتا ہے، غیر کے سامنے نہیں۔ یہ جو پیشانی، یہ جو جبیں اس نے اپنے ہاتھوں سے بنائی اور خوبصورت ترین بنائی، اس جبیں کو، اس ماتھے کو، اس خوبصورت ترین چاند سے بڑھ کر خوبصورت جبیں کو اللہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے جھکتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اب یہ انسان ہے کہ وہ اپنی غیرت کو کہاں تک زندہ رکھتا ہے کہ وہ اسی خالق و مالک کے سامنے جھکاتا ہے جس نے اسے پیدا کیا، یا وہ در در پہ اپنی پیشانی کو جھکا کر اپنی تذلیل کرواتا ہے، اپنی بے عزتی کرواتا ہے،
اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے، یہ اب اس کی مرضی ہے، ورنہ اللہ تو چاہتا ہے یہ میرا بندہ سوائے میرے کسی کے سامنے کبھی نہ جھکے، کہ کسی کے سامنے کبھی ذلیل نہ ہو، کبھی خوار نہ ہو، یہ عزت اور شان کے ساتھ جیے، عزت اور شان کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، ملت ابراہیمی کے پیروکار بنیے، ملت ابراہیمی کے پیروکار بننے کے لیے اللہ کی کلام پڑھیے، اسے سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑھیے، سمجھیے، پتہ چلے کہ ملت ابراہیمی کی پیروکاری کس شے کا نام ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور اہل علاقہ کو تبلیغ کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، بلا شبہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی اور ہم اسے جاننے والے تھے۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم کو کہا، اپنے باپ دادا اور اپنی قوم سے کہا، کیا ہے یہ مورتیاں جن کا تم مجاور بنے بیٹھے ہو، جن کی تم پوجا کے اندر لگے ہوئے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، وہ کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یقیناً تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ عبادت تو صرف اللہ کی جاتی ہے، جس نے پیدا فرمایا، مشکلوں میں اسے پکارا جاتا ہے جسے خود کبھی مشکل پیش نہ آئی ہو اور وہ مشکلوں سے نکالنے کی قدرت بھی رکھتا۔ اسی طرح فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ قرار دیا ہے ماننے والوں کے لیے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسی طرح بعینہ اللہ رب العزت نے فرمایا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم، ہم آپ سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان سے بھی جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، کفرنا بکم، ہم ان سب سے برات کا اعلان کرتے ہیں، بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہم تمہارے منکر ہیں جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ گے، اس وقت تک میں اور تم میں ہمیشہ کے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہو گئی ہے۔ فرمایا اللہ کے نافرمان اور میرے درمیان بغض اور عداوت ہے جب تک کہ تم اللہ کی عبادت کے لیے واپس نہیں لوٹ جاتے۔ یہ تبلیغ فرمائی، اور حکمرانوں کے سامنے بھی ان کے ظلم و ستم کو سہتے ہوئے تبلیغ جیسے عظیم کام کو چھوڑا نہیں، پیچھے نہیں ہٹے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا نہیں دیکھا تو نے اس شخص کی طرف جو اللہ کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرتا ہے اس کے رب کے بارے میں؟ اللہ نے اسے بادشاہت تو جو دی تھی، اللہ نے اسے ملک کا بادشاہ بنایا، اور وہ میرے بارے میں ہی میرے نبی سے وہ جھگڑتا ہے، میں نے اسے بادشاہت عطا فرمائی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، قال انا احیی و امیت، آگے لمبی بات ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، رائے خدا میں آنے والی مشکلات پر صبر کرنا، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہے ہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی قوم کی طرف سے پریشانیاں آئیں آپ پر، کبھی ملک چھوڑنے کی پریشانی، کبھی سفر ہجرت کی پریشانی، کبھی ظالم بادشاہ کا خوف، کبھی بادشاہ وقت کی طرف سے مشکلات، کبھی اللہ کی طرف سے بیٹے اسماعیل کی قربانی کی آزمائش، کبھی بیوی اور بیٹے کو غیر آباد جگہ پر چھوڑ آنے کی آزمائش، مگر آپ ان تمام تر آزمائشوں پر پورا اترے، ثابت قدم رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سرٹیفکیٹ جاری فرماتے ہوئے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چند باتوں پر آزمایا
فَأَتَمَّهُنْ وہ پورے اترے، وہ کامیاب ٹھہرے، وہ اللہ کی آزمائشوں پر ثابت قدم رہے اور پورے اترے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، استقامت، دین پر ثابت قدم رہیے، دین پر استقامت کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرتے ہوئے اپنا ہر کام اپنے اللہ سے کروائیے، اپنے اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اپنے اللہ کو اپنا اللہ مانیے، اس کو وہ شان دیجئے، وہ حق دیجئے جس کا وہ اہل ہے۔ جو کہا سنا اللہ اس پر کامل عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما اجنا الا البلاغ، سنت ادا کر لیجئے۔